اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے قلب کے باطنی حصے کا تزکیہ نہیں فرمایا، اس نے اپنے نفس کو ایسی جگہ دبا لیا کہ جس کا نتیجہ اور ثمر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تشریح اور مفہوم ہے یہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا فردی اعتبار سے اپنے قلب کا اور اپنے باطن کا تزکیہ کرنا اور اس کی اصلاح کرنی ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح سے اسلام اور مذہب اسلام کے بیچ کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد میں رفتہ رفتہ جب قلب کی آلائشیں اور گندگیاں، قلب کے اندر سے آپسی رنجشیں، نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف میں بغض و حسد، دشمنی و عناد رفتہ رفتہ فرد بشر کے قلب باطن سے ختم ہونے لگے، زائل ہونے لگے، تو وہ انسان جو عرب کی سرزمین کے اندر ایک بدنما داغ بنے ہوئے تھے، جن کے قلب کے اندر میں گناہ کی آلودگی، معصیت کی آلودگی اور آلائشیں ایسی تھی کہ عرب کے وہ قبیلے، عرب میں بسنے والے وہ انسان، عرب میں رہنے والے وہ فرد بشر، پوری انسانیت پر ایک بدنما داغ بنے ہوئے تھے، جن کی تہذیب، جن کا کلچر کسی انسان کو اپنی طرف دل آفرین نظر سے، پرکشش نظر سے کھینچتا نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہر فرد بشر پر، ان کے قلب باطن پر نورانیت والے انداز سے رفتہ رفتہ محنت کی گئی اور ان کے دل سے گناہ کی آلائشیں اور گندگیاں ختم ہوئیں، زائل ہوئیں، تو وہی فرد بشر ایک ایسے نمونہ بنے کہ آج تک بھی انسانیت ان جیسے اخلاق و کردار اپنانے کی محنت کرنے کو اپنے لیے نیک فعل سمجھتی ہے۔ یہ کیا چیز تھی کہ ان کے دل کے اندر، ان کے باطن کے اندر جو گندگی تھی، انہوں نے طبیب اعظم کے سامنے اپنے گندگی کو رکھا، اور طبیب ماہر، طبیب اعظم، مصلح اعظم نے ان کے دل میں چھپے ان کی گناہوں کی آلائشوں کو چن چن کے ایسا مطہر کیا، پاک کیا اور چھانٹا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سینہ، وہ دل، وہ قلب جو کسی کے لیے قابل رشک نہیں تھا بلکہ قابل نفرت تھا، وہ پوری دنیا کے لیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی قابل رشک بن گیا۔ وہ دل جو اپنے سگے بھائی کے خلاف کبھی شمشیر برّاں لے کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا تھا، وہی دل دشمنوں کے سامنے بھی محبتوں کے بول اور میٹھے لہجوں میں گفتگو کرنے پر انسان کو، فرد بشر کو مجبور کرنے لگا۔ وہ دل جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت اور ان کے احترام پر انہیں ابھارتا کبھی نہ تھا، وہی دل دشمنوں کے سامنے بھی احترام کے لہجے اختیار کرنے پر فرد بشر کو مجبور کرنے لگا۔ یہ تزکیہ اور اصلاح اور قلب کو مطہر کرنے کے اسباب کو حاصل کرنے کے بعد حاصل ہونے والے نتائج کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے ہر فرد بشر کو ضروری ہے کہ اپنے دل کو ایسا آئینہ بنائے جس آئینے میں اس کے عیوب اسے نظر آئیں، ایسا آئینہ بنائے جس کے دل کے آئینے سے اس کے تمام عیوب نظر آئیں، نہ کہ ایسا آئینہ بنائے کہ اس کے سامنے والا حصہ اس کے مخالف جانب ہو اور اپنے مسلم بھائیوں کی عیوب تو اسے نظر آئیں مگر اسے اپنے عیوب اور اپنی کوتاہیاں نظر نہ آئیں۔ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خوبیوں پر نظر تو ہو، اپنی عیوب اسے نظر نہ آئیں، اور اپنے مسلم بھائیوں کی عیوب پر اسے گرفت حاصل تو ہو مگر اس کے خیر اور اس کی بھلائیاں اسے نظر نہ آئے، یا پھر اس کے دل کے اندر میں گناہوں کی آلودگیوں نے ایسے عکس مشیر اور عکس مضمحل ڈالے ہوں کہ جس کے نتیجے اور جس کے ثمرات پر کہ اس کے مسلم بھائی اس کے سامنے نظر آئیں تو اس کے خیر کو بھی وہ تعویل کر کے بد بنا دے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ حسن اخلاق اور حسن کردار کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ اپنے اچھائیوں کے اندر بھی کوتاہیوں کو ڈھونڈ کر اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ دیکھیں کہ میری عبادت میں، میری خوبیوں میں اخلاص کی کمی ہے، کبھی یہ دیکھیں میری عبادت میں تساہل اور تغافل پایا جاتا ہے، کبھی یہ دیکھیں میری عبادت اس معیار تک نہیں پہنچتی جس معیار تک اسے پہنچنا تھا، کبھی یہ دیکھیں میری دعاؤں میں وہ اثر، وہ تاثیر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، جس کا تقاضا تھا، کبھی یہ دیکھیں میری نگاہوں سے اشکوں کے وہ موتی نہیں چھلکے جو چھلکنے چاہیے تھے، کبھی دیکھیں میرے دل کے اندر میں اپنے حق میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، اپنے پڑوسیوں کے حق میں، احباب و قرابت داروں کے حق میں وہ تڑپ، وہ فکر، وہ کڑھن نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ فکر ہو تو پھر انسان کے لیے ہلاکت کے، تباہی کے اور خدشات جو بڑھنے والے تھے وہ کم جائیں گے، اور انسان کے ایمان کے اندر میں رفتہ رفتہ بڑھوتری کے اسباب نظر آنے لگیں گے، اور وہی انسان ایک دن ان کے اڑوس پڑوس، رشتہ داروں، قرابت داروں، احباب، متعلقین، ملحقین کے لیے آئینہ نمونہ بنے گا۔ یہ سب پر جو بنیادی کردار نبھاتا ہے وہ ہے قلب کا تزکیہ۔ قلب کے تزکیے کے لیے کسی ایک خاص مجلس کی ضرورت نہیں ہے، قلب کے تزکیے کے لیے کسی ایک خاص شخصیت کی لازمی حصے کے طور پہ ضروری حصہ نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ قلب کا تزکیہ یہ انسان کو ہر قدم پر کرنا چاہیے، اور قلب کا تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سامنے والا یعنی جس انسان کو مزکا بننا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، وہ انسان جب تک خود کو اپنے طبیب کے سامنے پیش نہ کرے، حوالے نہ کرے، اس وقت تک اس کے دل کی اصلاح ممکن نہیں۔ ایک انسان ہے جس کو اپنا مصلح، اپنا رہبر سمجھتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، لیکن اپنے عیوب سے اسے آشنا نہیں کراتا، بلکہ لوگوں کی فکریں تو یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں جس کے سامنے ہم آتے ہیں وہ ہمارے احوال سے واقف ہے، اس پر من گھڑت تعبیرات استعمال کر کے بعد میں چل کر اسلام پر نکتہ چینی کا سبب بنا دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی ایک عام انسان ہے، جس طرح ہم ایک عام انسان ہیں، جس کے پاس ہم جاتے ہیں اس کی حیثیت عام انسان ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ ولی بنتا ہے، نیک بنتا ہے، تو اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اولین دلیل یہ ہے کہ جس انسان کو ہم اپنا مصلح بنائیں اسے دیکھیں کہ اس کی شرافت نفسی اسلام کے معیار پر کھری اترتی ہے یا نہیں۔ اگر امت کا اکثر حصہ یا علاقے کے اکثر حضرات کا نظریہ اور اندیہ اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ اس شخص کی زندگی سنت، طہارت، پاکیزگی، نفاست سے لبریز ہے، تو وہ شخص مصلح بننے کے لائق ہے، اس کے سامنے آپ اپنے عیوب رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اصلاح کا وہ درجہ ہے جو ہر انسان کو اس معیار تک پہنچاتا ہے جس معیار تک ہر مومن کو ہونا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی قرآن مقدس جگہ بجگہ انسان کو تقویٰ کی تعلیم اور تلقین اور تاکید فرماتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا ویشیر باصبع الی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ سے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین
تشریحات میں جہاں مختلف بات کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ تقویٰ کا سب سے اولین درجہ یہ ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا ایسا یقین ہو، اس کی دید کا، اس کے دیکھنے کا، اس کی علیم و بصیر ہونے کا، اس کے ذوات قلبیہ سے واقفیت کا ایسا یقین، ایسا اعتماد ہو کہ آپ جلوت میں ہو تب بھی اس بات کا یقین ہو کہ میرا خالق مجھے دیکھتا ہے، آپ خلوت میں ہو تب بھی اس بات کا آپ کے دل میں یقین اور اعتماد کامل ہو کہ آپ کا خالق آپ کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نورانی مجلس میں آپ آئیں تو آپ کا دل منور ہو جائے، لیکن جیسے ظلمت کی راہوں سے آپ کے قدم کا گزر ہو تو آپ کا دل آلودگی سے، آلائش سے بالکل ظلمت خانہ بن کر آپ کو نچھاور کر دے، عمل سے دور کر دے اور غفلت پرست بنا دے۔ ایسا نہ ہو، اپنے دل کو اس معیار تک بنانا ضروری ہے کہ آپ نورانی ماحول سے گزریں، بیٹھ کر، لیٹ کر، سو کر، چل کر، پھر بھی آپ کا دل منور رہے۔ آپ ظلمت خانوں سے گزریں تب بھی آپ کا دل آپ کو گرفت کرے، ڈانٹے کہ جس راہ سے تو گزر رہا ہے یہ غفلت پرستوں کی راہیں ہیں۔ یہ احساس جاگے گا اس راستے سے۔ اسی لیے یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ قرآن مقدس میں خود 28ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ مومن عورتیں جب آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ہاتھ میں رکھ کر جب توبہ کریں شرک سے، زنا سے اور دیگر کبائر گناہ سے، معاصی سے، تو آپ بیعت کر لیا کریں ان کے ہاتھ میں۔ لیکن اس لفظ کو اس قدر بدنام کر دیا گیا ہے کہ یہ لفظ سن کر کے وحشت سی ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب کسی لفظ کا انتخاب ہونے کے بعد اس کا عمل اور اس کو کرداری سانچے پہ صحیح نہج سے ڈالا نہیں جاتا تو لوگوں کی فکروں پر اس کے غلط نتائج اور غلط تاثرات پیدا ہونے لازمی ہیں، اور یہ کوتاہی بھی ہماری ہے۔ تو اسی لیے ہر فرد بشر کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متداول اور متواتر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مریض قلب آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معالج اعظم تھے، آپ ان کے علاج و معالجے میں ان کے پاس، ان کے سامنے وہ تدبیر پیش فرماتے تھے جس سے ان کے دل کا علاج ہوتا تھا، تزکیہ ہوتا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جو تقریباً 34 سے 36 ہزار معصورات اور احادیث صحیحہ، موقوفہ، مرفوعہ پر مشتمل ہے، الگ الگ محققین نے الگ الگ تعداد اور اعداد شمار کرائے ہیں۔ اس روایت کے اندر میں، اس کتاب کے اندر میں سب سے زیادہ یہی چیز ملتی ہے کہ لاکھوں صحابہ تھے، لاکھوں صحابہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی صحابی ایک دوسرے صحابی کو اپنا بڑا سمجھتا تھا، کیونکہ ایک دنیا کا جو ربط ہے نا، تعلق اور نسبت ہے، یہ کسی کو بڑا بنا کر چلنے میں ہی ہے۔ ہر شخص اگر یہ سمجھے کہ میں امیر ہوں، ہر شخص اگر یہ سمجھے میں لشکر میں سب سے مافوق ہوں، تو وہ لشکر کبھی بھی منزل تک پہنچ نہیں پائے گی۔ کسی نہ کسی کو تو اعتماد کر کے بڑا بنانا پڑے گا، کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کے مشورے کو اپنا راستہ بنانا پڑے گا، اپنی منزل کے لیے رہبری کا ذریعہ بنانا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اسی کو دوسرے انداز میں یا تو آپ مصلح کہہ دیں، اسی کو شیخ کہہ دیں، اسی کو مرشد کہہ دیں، اسی کو ولی کامل کہہ دیں، اب تعبیر چاہے جو کہہ دیں، اگر اس تعبیر کے بعد میں وہ شخص وہ فرض منصبی بحسن و خوبی انجام دیتا ہے تو وہ شخص اس تعبیر کا حقدار ہے۔ اب خود دیکھیں، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، کسی ایک شخص کے پاس کبھی کوئی اصلاح کرنے نہیں جاتا، پوری دنیا یا تو پیر ذوالفقار نقشبندی کے پاس نہیں جاتی، پوری دنیا مفتی انعام الحق صاحب نقشبندی کے پاس نہیں جاتی۔ ہر شخص کی اپنے نظریے ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنے قلب کا میلان ہے، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑے اکابرین کے پاس بھی جاتے ہیں، دوسرے شخصیات کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر علاقے کی ضرورت کے لیے اللہ نے رجال کار تیار کر رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہیں، آپ کو ایک ولی بھی میسر نہیں، آپ کو اپنے دل کی اصلاح کے لیے پاکستان جانا پڑے، نہ،
ہماری نگاہوں نے اس نگاہ سے کبھی ڈھونڈا نہیں ہے. ہم نے وہی سمجھا گھر کی مرغی دال برابر. ہم نے انہیں وہ حیثیت نہیں دی، وہ عظمت، وہ وقار، وہ مقام نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے. باہر کے لوگوں نے قدر کی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس حیثیت، جس نزاکت اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ میں پرتپاک انداز میں محبتوں کے نذرانے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار سلوک کیا جاتا ہے. اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. اور اس سے جس عقیدت، جس محبت کے ساتھ میں مریض آتے ہیں، اپنے قلب کی بیماریوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح ان کا علاج بھی ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھے ہیں کتنے بھٹکوں کو نیک اور رہبر کامل بنتے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ ہستی کوئی دور کی ہستی نہیں ہے، وہ قریب ہی کی ہستی ہے. حضرت مولانا فاروق صاحب، ہم نے 13-14 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کے شب و روز کی زندگی، ہر تھکن کے بعد بھی جو اللہ کے سامنے رونے پہ مجبور ہے، ہر مشکلات کے بعد بھی سب سے پہلے جسے خدا یاد آتا ہے. مدرسے میں تنگ دستی آئے، مفلسی آئے، بیچارگی آئے، سرکاری معاملات میں کسی قسم کے حالات آئیں، تب بھی اس کی نگاہ سب سے پہلے ذات وحدہ کی جانب اٹھتی ہے. اس کے ہاتھ صرف اسی کے سامنے اٹھتے ہیں سب سے پہلے. اس کی اولین ترجیح خدا کی مخلوق نہیں ہوتی. ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، سنت و شریعت سے ان کی زندگی لبریز رہتی رہی. خلاف شریعت عمل کرنے والا کوئی عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہی تو ہے ایک ولی کامل کے صفات. ایسا نہیں کہ وہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے، وہ آپ کو سمندر پہ چلتا ہوا نظر آئے، وہ آپ کی ہواؤں پہ چلتا ہوا نظر آئے تب جا کے وہ ولی ہوگا. وہ ولی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، لیکن ولی کی تعارف میں یہ دلائل نہیں ہیں جو دلائل ہم نے اپنے نظریے کے زاویے میں بٹھا رکھا ہے. بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مرمٹنے کا مکمل جذبہ ہو. اور صرف جذبہ نہ ہو، اس کا وہ جذبہ اس حد تک ہو کہ اسے عمل کے میدان میں متحرک کر دے. وہی شخص مصلح کامل بننے کا لائق اور حقدار ہے. اور اسی کے سامنے آپ اپنے مرض کو پیش کریں. یہ ایک پہلو ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ گھر آئیں، اپنے علاقے پہ رہیں، تو آپ کا نظریہ نہ بدل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے تقریباً ترمذی کے اندر میں، ابن ماجہ کے اندر میں حدیث کا مشہور واقعہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. اس کے بعد دوسرے صحابی کے پاس جب خبر پہنچتی ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو صفات تمہارے دل کے، جو احوال تمہارے دل کی ہیں وہ تو میرے دل میں بھی پائے جاتے ہیں. نفاق کے یہ آثار تو میرے قلب کے اندر بھی مشتمل ہے، میں بھی تو منافق ہو گیا. نبی پاک کو جب اطلاع ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بیان فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلس کے اندر جو حال ہو وہ حال تمہارا یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی ہو. اگر یہی حال رہا یصافی ملائکہ، ملائکہ اگر مصافحہ کرنے لگیں گے تم سے، تو پتہ یہ چلا تغیر طبیعت کے اندر اللہ نے ودیت کی ہے. یہ تبدیلی ضروری ہے. اگر ہر وقت ایک ہی حال، ہر وقت ایک ہی احوال رہیں تو پھر انسان کو بار بار اتقیاء کی مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں. جب بار بار آنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو کلفت اور محنت، یعنی جو اصل بنیاد ہے عمل کو پرکھنے کا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک مرتبہ آپ آئے، آپ کے دل کے احوال بدل گئی، ساری زندگی آپ گھر پہ بیٹھے رہیں. حالانکہ اسلام نے امتحان کا مدار رکھا ہی مشقت اور کلفت پر ہے کہ کلفتوں اور مشقتوں کے باوجود بھی کون ہے جو اپنے خدا کی محبت میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہی تو معیار ہے امتحان کا. تو یہ اس وقت ہوگا جب دل کے حالات بدلتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور بدلیں گے. آپ بار بار آئیں گے، آنے میں مشقتیں ہوں گی، کلفتیں ہوں گی، حالات آئیں گے. کبھی مالی قربانیاں دینی پڑیں گی، کبھی اوقات کی قربانیاں دینی پڑیں گی. یہی قربانی تو مانگتا ہے. یہی تو امتحان کا معیار ہے. یہی تو پرکھ ہوتی ہے اچھے اور کھوٹے اور کھرے میں. یہیں سے چھٹائی شروع ہوتی ہے. دل کو جانچتا ہے اللہ تقویٰ کے لیے. قرآن خود کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. صحابہ کے قلب کو اللہ نے خود پرکھا ہے، جانچا ہے. عرب میں بشر اور بھی تھے جن کی 2 آنکھیں تھیں، جن کے 2 پیر تھے جس سے وہ چلتے تھے. عرب میں اور بھی لوگ تھے جو بازوور تھے، طاقتور تھے، قوت والے تھے. عرب میں اور بھی تھے جو سرداران تھے، جن کے پاس عہدے تھے، مناصب تھے، مساند تھے، جن کے پاس جاہ و حشم تھے، قوت تھے، مال و ثروت تھے.
اس کے باوجود بھی ان کو کفر نصیب ہوا، اسلام کی آغوش میں وہ بہل نہ سکے۔ ان کے دل کو اللہ نے پرکھا، ان کے دل کو اللہ نے جانچا، لیکن ان کے دل اس معیار پر کھڑے نہ اترے جس معیار پر وہ غریب اترے، وہ مفلس اترے، وہ نادار اترے، جن کو گلیوں میں، چوباروں میں، بازاروں میں تانوں کے خنجر چلائے جاتے تھے، تانوں کے تیر برسائے جاتے تھے، تانوں کے پتھر برسائے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ صبر سے، استقامت سے، استقلال سے، استحکام سے اللہ کے دین پر، اللہ کے مذہب پر، نبی کی اطاعت پر، نبی کی سنت پر، نبی کی محبت پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے قدم پھر بھی نہیں پھسلے، نہیں ڈگمگائے۔ اللہ نے ان کے دل کو حالات سے جانچا، اللہ نے ان کے دل کو اوقات کی قربانی مانگ کے پرکھا ہے، مالوں کی قربانی مانگ کے پرکھا ہے، وطن کی محبت کے دائرے میں رکھ کے ان کے دل کو پرکھا ہے۔ پھر ان کا دل متقی نظر آیا، اللہ نے انہیں وہ سرٹیفکیٹ دی کہ آج تک بڑا سا بڑا قطب، بڑا سا بڑا ابدال وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، لیکن وہ صحابی ایسے تھے، وہ دیوانے ایسے تھے جن کا اللہ نے خود امتحان لیا اور اللہ نے خود انہیں سرٹیفکیٹ بھی اس دنیا کے اندر دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ نے خود کہا ایمان لانا ہے ان کے مثل ایمان لاؤ۔ وہ کیا ایمان تھا؟ وہ ایمان یہی تھا کہ تنہا بھی کھڑے رہو تو اللہ کا خوف آ جائے، مجلس میں بھی رہو تو خدا کی خشیت کا حال دل میں وہی ہو جو تنہائی کی حالت میں ہو۔ وہ کیا فکر تھی جو ان کو نمونہ اور سلف بنائی ہمارے حق میں؟ وہ فکر یہ تھی کہ اپنے گھوڑوں کو بھی ساحل پہ، اپنی کشتیوں کو جلا کر ساحل سمندر پر اور سمندر پہ اپنے گھوڑوں کو ڈال کر وہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑتے تھے، جس پیغام کو وہ اپنی جان سے عزیز تر سمجھتے تھے۔ یہ فکر جب آئے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو، اس فرد بشر سے بنی ہوئی تنظیم کو، ان لاہو لشکر کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے، سلف بناتا ہے۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، آسمان نے یہ نظارے کیے ہیں، زمین نے ایسے لوگوں کو اپنے بازو اور اپنے پشت پر چلتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، غیروں نے بھی انہیں اپنی تاریخ میں جگہ دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا ہے کہ ایک راستے سے یہودی کی جماعت کی گزر ہوتی ہے، پتھر کا ایک چوکڑ ان کے پاؤں پہ لگتا ہے، اف ہو کر یہودی کا سردار کہنے لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کی گزر نہیں ہوئی۔ جماعت میں دوسرے شرکاء کہنے لگتے ہیں تم نے یہ بات کس یقین سے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس راستے سے مسلمان گزرتے، ان کے نبی کا فرمان ہے کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز جو تکلیف دینے والی ہو اسے ہٹا دو۔ اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزرتا یا مسلمان کی جماعت گزرتی، اس راستے پر کوئی ایسی پتھر جو کسی انسان کو تکلیف دے پڑی نظر نہ آتی۔ اللہ اکبر! یہ غیروں کا یقین تھا مسلمانوں کے حق میں۔ یہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کے اندر مسلمانوں نے اپنے حق میں مریض بنا کر اپنے طبیبوں، ولیوں، مرشدوں اور اہل حق کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ ان کے تڑپ کو اور ان کی طلب کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر میں وہ نور اور تقویٰ کا وہ احساس پیدا کیا جس کے حصول کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں انسان وہ قرب، وہ معراج حاصل کرتا ہے جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی قربت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، ہر شخص کی اللہ کی نگاہ کے اندر وہ قدر، وہ منزلت نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے سب سے بڑا، باوقار، باعزت، شرافت نفسی والا نظر آتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی بڑا ہو۔ ضرورت یہ نہیں، یقینی یہ نہیں ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے فقیر ہے، مفلس ہے، نادار ہے، بے بس ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی غیر شریف النفس ہے، غیر شریف الطبع ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں
دنیا کے سامنے جن کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، پراگندہ حال رہتے ہیں، وہ کہیں کسی سے بھی مل لیتے ہیں، جن کی احوال لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر اور عیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں ان کی عظمت، ان کی وقت، ان کی حیثیت ان لوگوں سے بڑی ہوئی ہے جو علاقے کے اندر میں بڑے مانے جاتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے۔ یہی معیار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ سب سے ضروری ہے تقویٰ ہو ہمارے دل میں، اور اس کے راستے جہاں مختلف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی راستہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تقویٰ کے صرف یہی راستے ہیں، تقویٰ کا تو سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خود اپنے آپ میں یہ عادت آ جائے کہ اس کا دل عادی بن جائے اللہ سے ڈرنے کا، اور ڈر ایسا ہو جس ڈر میں کوئی وحشت نہ ہو۔ تقویٰ کی تعریف میں علامہ آلوسی کہتے ہیں روح المعانی کے اندر میں کہ تقویٰ وہ ہو جس کے اندر شیریں پن ہو، مٹھاس ہو، تلذذ ہو۔ تقویٰ یہ نہیں کہ ایسا خوف جس کے اندر وحشت ہو، ہولناکی ہو، اور ہولناکی اور وحشت جس کا نتیجہ فرار ہے، انفرار یعنی بھاگنا۔ وحشت جہاں ہوتی ہے انسان دور بھاگتا ہے، اور محبت جہاں ہوتی ہے وہ کھینچتی ہے اپنی جانب۔ اسی لیے حبیب کو محبوب سے کھچاؤ ہوتا ہے، کشش ایک دوسرے کی جانب قریب کرتی ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے قریب ہوتے گئے، اتنے قریب فکان قاب قوسین او ادنا، دو قوسین کے برابر یا اس سے بھی اور بھی کم، اس قدر قریب۔ یا پھر اس کی الگ تشریح ہے کہ سدرہ کے اندر جبرائیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ مفسرین نے دو روایت، دو بات نقل فرمائی ہے، یا تو یہ ذات خدا بندی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کو ذکر کیا گیا ہے، یا جبرائیل امین اور اللہ کے نبی کی ملاقات کو ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں میں وہی چیز مشترک ہے، یعنی حبیب اور محبوب۔ تو پتہ یہ چلا خشیت، خوف، تقویٰ اور اللہ کا ڈر ایسا ہو جس میں وحشت کا غلبہ اور وحشت کے عنصر کا غلبہ نہ ہو، جس کے اندر محبت ہو، انسیت ہو۔ ایسا تقویٰ چاہتا ہے یہ دل، اور ایسے تقوی کا تقاضا کرتا ہے یہ دل۔ جب ایسا تقویٰ حاصل ہوگا تو انسان یقیناً اور سے نکھر جائے گا اللہ کی نگاہ میں، اس کے دل صاف آئینے بن جائیں گے۔ پھر اس کے دل سے وہ بیماریاں جو اس کے باطن کو پراگندہ کرتی ہیں، وہ علائشیں، وہ نجاستیں، وہ غلاظتیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل نہیں کر پاتا جس مقام کی اسے ضرورت ہے، رفتہ رفتہ ان آلودگیوں سے اپنے دل کو تزکیے کے ذریعہ پاک کرنے کے بعد وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ وہ گناہ ہیں، بغض ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، خود غرضی ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، انا پرستی ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، ذرا ذرا سی بات میں حد سے زیادہ غصہ کرنا ہے، تناؤ میں آنا ہے، تخاصم ہے، مقابلہ پرستی ہے، غیروں کو کمتر اور حقیر نظر سے دیکھنا ہے، اپنے کو اوروں کے مقابلے میں بہتر اور بڑھیا اور خوب تر دکھانا ہے، جتانا ہے، اپنے ہر عمل میں ریاکاری، اپنے ہر عمل میں جتاوا، اپنے ہر عمل میں نمائش، اپنے ہر عمل میں دکھاوا کرنا ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ انسان پہاڑ پر بھی چڑھ جائے تو اس کا مقام ثریا کے نیچے ہوتا ہے۔ انسان عمل کے پہاڑ پر بھی چڑھ جائے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ثریا، اس کی حیثیت تحت الثری سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ اگر یہ اعمال، جس اعمال کا تقاضا اسلام کرتا ہے، اس اعمال کو کیا جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ میں یہ گناہ کی آلودگی، یہ نجاستیں، یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں ہیں، تو وہ انسان مقبول عند اللہ کبھی نہیں بن سکتا۔ مقبول عند اللہ بننے کے لیے شرط ہے کہ عمل سے پہلے اپنے دل کا آئینہ صاف ستھرے اور مطہر انداز میں بارگاہ اعزدی میں پیش کرے، کیونکہ آغاز، امتحان کا آغاز ہوتا ہی یہی سے ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایمان کے لیے اختلاف فقہا کے درمیان ہے ہی اسی بات پر، اشاعرہ اور ماتریدی کے درمیان عقائد میں۔ اقرار باللسان، عمل بالارکان،
ختم کر دیں. اچھا. عمل بالارکان. عمل بالارکان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی دل کا یقین بھی ہو، زبان سے اظہار بھی ہو اور عمل سے اظہار بھی ہو. اس تین چیز میں سے بعض فقہا اور عقائد کے بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان کے لیے یہ بات شرط نہیں ہے. ایمان کے لیے اقرار باللسان شرط نہیں ہے، اگر کوئی عمل سے اظہار کرتا ہے اتنا کافی ہے. بعض فلاسفہ ائمہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، قلب ہی اصل ہے. یعنی یہ اختلاف ہونے کی اصل وجہ اور اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات ڈائریکٹ عقل سے مخاطب ہیں، اور عقل سے علماء اور مفسرین مجتہدین نے قلب مراد لیے ہیں. عقل سے جہاں فتتبروا افلا یتدبرون وغیرہ کا ذکر ہے، کیا لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اس کا مطلب قلب ہے. اور بعض نے اس کا عکس کہا ہے کہ جہاں جہاں قلب مراد ہے اس سے مراد عقل ہے. اور اتفاقی فیصلہ یہ ہے کہ قلب اور عقل ان دونوں کے ملاپ سے جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبے سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے کہ قلب کے اندر میں سوچ اور فکر اور عقل کے اندر میں سوچ اور فکر دونوں ہو. ان دونوں کی ملنے کے بعد میں ایک چیز جو پیدا ہوتی ہے، اسی چیز کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب کا ہونا بھی ضروری ہے، عمل سے اظہار بھی ضروری ہے اور تصدیق بھی ضروری ہے. اور اس چیز میں جہاں یہ چیز ضروری قرار دیا گیا ہے، وہیں اس کے خلاف جو چیزیں اس سے بچنا بھی لازمی ہے. یعنی وہ ہے ریاکاری، بدنمائی، دکھایا، نمائش، یہ ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تب جا کے آپ کے عمل اللہ کی نگاہ میں بہتر بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہم قریب لے آئیں گے تشریف. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کی مجلس ہر مہینے، اب چونکہ آئندہ رمضان آ رہا ہے اس لیے رمضان کے پیش نظر اسے بند کر دیا گیا ہے. عید کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح تواتر کے ساتھ چلے گا. ہر مہینے آخری منگل کو، ہر مہینے پہلے منگل، دوسرے منگل کو، ہر مہینے کے دوسرے منگل کو حضرت تشریف لائیں گے. اور اسی طرح اصلاحی مجلس لگے گا. اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون بھی فرمائیں شرکت کے ذریعہ. اور اسی طرح لوگوں کو، جو لوگ اس سے واقف نہیں، آشنا نہیں ہیں، انہیں بھی بتائیں اور اطلاع دیں. اور لوگ جاب میں آئیں تاکہ ماحول کے اندر میں کچھ تغیر آئے.